یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں لوگوں سے جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف 27 اکتوبر بروز منگل کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کی گئی ہے۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے لیے اپنی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ پوسٹروں میں کشمیری عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے اور کشمیر دشمن عزائم کے خلاف دیوار بن جائیں اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم نے وادی کشمیر میں پوسٹر چسپاں کیے ہیں جن پر بھارتی تسلط سے آزادی کے حق میں نعرے درج ہیں۔ پوسٹروں میں کشمیریوں کی طرف سے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ایجنڈے کی مذمت اور مقبوضہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات کو مسترد بھی کرنے کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے۔ اس مہم کا مقصد بھارت کی سفاک فسطائی حکومت کو یہ احساس دلانا بھی ہے کہ کشمیریوں کے آزادی کا جذبہ ناقابل تسخیر ہے اور بھارت کے ظالمانہ نوآبادیاتی ہتھ کنڈے کھوکھلے اور بے اثر ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے سوپور قصبے میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے قصبے کے علاقے تجر میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی اور اس دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بھارتی پولیس نے کئی دیہڑی دار کارکنوں کو سری نگر میں تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گرفتار کر لیا۔ سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ڈیلی ویج کارکنوں نے سری نگر کے ایک پارک میں اکٹھے ہو کر اپنی ملازمتیں مستقل کیے جانے کے حق میں نعرے بلند کیے۔ جب مظاہرین نے سیکٹریٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے درجنوں ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکام نے تیز رفتار انٹرنیٹ سروس کی بندش میں 12 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مضموم بھارتی عذائب نے پورے خطے کو سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے ایک بھارتی چینل کو انٹرویو میں انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کا یہ دعویٰ بالکل لغو اور جھوٹ ہے کہ کشمیری عوام نے 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کو قبول کر لیا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے ہر شہر اور ہر گلی میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار موجود ہیں۔ آج بھارت کشمیری گلیوں سے اپنے فوجوں اور پولیس اہلکاروں کو ہٹا دے تو دیکھے کہ کس طرح لاکھوں کشمیریوں کا سیلاب باہر آتا ہے۔ بھارتی حکومت اگر اپنے دعووں میں سچی ہے تو کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادت کا موقع کیوں نہیں دیتی؟ اب فاروق عبداللہ بھی مودی کو ظالم، غاصب، مذہبی انتہا پسند، بے اعتبار اور دھوکہ باز شخص سمجھتے ہیں۔ فاروق عبداللہ کا یہ انٹرویو شائع ہوتے ہی بھارتی حکومت نے اسے اپنی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سے سمن بھیج کر اب تک 2 دفعہ طلب کیا جا چکا ہے۔ پھر مقبوضہ کشمیر کے ایک بڑے میڈیا گروپ کشمیر ٹائمز کا سری نگر میں واقع دفتر سرب و مہر کر کے مودی حکومت نے واضح پیغام دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اٹھنے والی آوازیں ہر حال میں دبانا اور دنیا کی نظروں سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے حالات و واقعات کو اوجر رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ سارے عوامل ہیں جس نے اس خطے کو بارود کے ایسے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ایک معمولی چنگاری اس پورے خطے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، عالمی برادری غفلت کی نیند سے بیدار اور مودی فسطائیت کا نوٹس لے تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔